پیارے دوستو، 7 شعبان المعظم کو شہزادہ قاسم بن حسن رضی اللہ تعالی عنہما آپ کی ولادت کا دن ہے، یعنی آپ کی پیدائش حضرت امام حسن علیہ السلام کی شہادت سے 3 سال قبل ہوئی۔ حضرت قاسم بن حسن رضی اللہ تعالی عنہما نے اپنے والد گرامی حضرت امام حسن علیہ السلام کی معیت میں بہت کم وقت گزارا، اس لیے کہ آپ کا بچپن ہی تھا کہ آپ کے والد محترم حضرت امام حسن علیہ السلام کی شہادت ہوئی، اور حضرت امام قاسم علیہ السلام کی شہادت 13 یا 15 سال کی عمر میں ہوئی۔ اس لیے شہزادہ قاسم نے اپنی زندگی کا جتنی وقت پایا وہ اپنے چچا جان حضرت امام حسین علیہ السلام اور خاندان نبوت کے دیگر افراد، بالخصوص اپنی پھپھی حضرت سیدنا زینب علیہ السلام کے زیر سایہ گزاری۔ فنون حرب شہزادہ قاسم بن حسن علیہ السلام نے حضرت غازی عباس علمدار علیہ السلام سے سیکھے، گویا آپ نے امامت و ولایت کے سائے میں پرورش پائی۔ شہزادہ قاسم بن حسن علیہ السلام نے عمر کے اس مختصر حصے میں وہ تمام کمالات حاصل کیے تھے جو خاندان نبوت اور اہل بیت کا خاصہ تھے۔ علوم ظاہری، تقوی و طہارت، خدمت خلق اور سخاوت، یہ آپ کی سیرت کا نمایاں حصہ تھے۔ یقیناً یہ تمام اوصاف حمیدہ آپ کو اہل بیت نبوت سے ورثے میں ملے تھے کہ میدان کربلا میں اتنا بڑا سانحہ پیش آیا لیکن آپ کے قدم ڈگمگائے نہیں، اور آپ امام حسین علیہ السلام پر جان نثار کرنے کے لیے بےتاب ہو گئے۔ پیارے دوستو، حضرت عبداللہ بن حسن رضی اللہ تعالی عنہما آپ کی شہادت کے بعد حضرت قاسم بن حسن علیہ السلام نے اپنے چچا جان حضرت امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں، چچا جان، میں بھی اللہ کی راہ میں سر کٹانا چاہتا ہوں اور اپنے ابا جان کے ساتھ ملنے کے لیے بے قرار ہوں، مجھے آپ اجازت دیجیے۔ سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام نے اس نور نظر کی طرف دیکھا اور فرمایا، اے بیٹے، میں تجھے کس چیز کی اجازت دوں؟ کیا تیروں سے چھلنی ہونے کی اجازت دوں؟ تلواروں سے کٹنے کی اجازت دوں؟ تم تو میرے بھائی حسن مجتبی علیہ السلام کی یادگار ہو۔ شہزادہ قاسم بن حسن علیہ السلام نے کہا، چچا جان، اللہ کے لیے مجھے ان دشمنوں سے لڑنے کی اجازت دیجیے اور مجھے اپنے اوپر نثار ہونے کی سعادت سے محروم نہ کیجیے۔ تو امام علی مقام علیہ السلام نے اشک بار آنکھوں سے اس کے ماتھے کو چوما، سینے سے لگایا اور رخصت کر دیا۔ شہزادہ قاسم بن حسن علیہ السلام میدان کربلا میں دشمنوں کو مزہ چکھاتے رہے اور یہ مخاطب ہو کے فرمایا، میں قاسم بن حسن ہوں، میں خاندان رسالت کا چشم و چراغ ہوں، میں گلشن زہرا کا مہکتا ہوا پھول ہوں، اور مجھے بھی تیروں سے چھلنی کرو، تلواروں سے گھائل کرو اور میرے جنت کا راستہ کھول دو۔ تم میں سے کون ہے جو تنہا میرا مقابلہ کرے؟ ابن سعد نے ایک سالار لشکر ارزق نامی سے کہا، اس نوجوان کا مقابلہ کرو۔ ارزق نے کہا، میں اپنی توہین سمجھتا ہوں، اور کہا، میں اس بچے کا مقابلہ کروں؟ تو ابن سعد نے کہا، یہ بچہ نہیں ہے، یہ علی المرتضیٰ کا پوتا ہے۔ ارزق نے شہزادہ قاسم بن حسن علیہ السلام کے مقابلے میں یکے بعد دیگر اپنے 3 بیٹے بھیجے، تو حضرت قاسم بن حسن نے ان سب کو واصل جہنم کر دیا۔ تو پھر بکھرے ہوئے شیر کی طرح ارزق خود تیار ہو گیا، لیکن اس کے چوتھے بیٹے نے اسے روک لیا اور خود مقابلے میں آیا، تو آپ نے اس کو بھی واصل جہنم کر دیا۔ پھر آتش انتقام میں ارزق خود مقابلے کے لیے آیا، تو شہزادہ قاسم بن حسن علیہ السلام نے ایک ہی وار سے اس کو واصل جہنم کر دیا۔ پھر ابن سعد نے زور سے آواز لگائی، کہا، اس بچے کو چاروں طرف گھیر لو، اس نوجوان نے ہمارے بہترین نوجوانوں کو قتل کر دیا۔ پھر دشمن چاروں طرف سے آپ پہ ٹوٹ پڑا اور آپ کو گھیرے میں لے لیا، تب بھی آپ نے دشمنوں سے مقابلہ کیا اور انہیں واصل جہنم کیا۔